السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 2 پیج نمبر 506 سے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں، برائی اگر گناہ صغیرہ ہے تو نیکی سے اس کا محو ہو جانا اور مٹ جانا ظاہر ہے، اور اگر کبیرہ ہے تو قواعد کے موافق توبہ سے محو ہو سکتی ہے یا محض اللہ کے فضل سے، جیسا پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بہر صورت محو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ اعمال نامے میں رہتا ہے نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ وہ گناہ کراماً کاتبین کو بھلا دیتے ہیں، اور اس گناہ گار کے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور زمین کے اس حصے کو بھی جس پر وہ گناہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس گناہ کی گواہی دینے والا نہیں رہتا۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں آدمی کے ہاتھ پاؤں اور بدن کے دوسرے حصے نیک یا بد اعمال جو بھی کیے ہوں ان کی گواہیاں دیں گے، جیسا کہ باب سویم فصل دویم حدیث نمبر 18 کے تحت میں آ رہا ہے۔ حدیث بالا کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ ہو چکا اس پر انتہائی ندامت اور شرم ہو، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو کہ پھر کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، اور ایسے اخلاص سے عمل کیا کر جیسا کہ وہ پاک ذات تیرے سامنے ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اور اللہ کی یاد ہر پتھر اور درخت کے قریب کر، تاکہ بہت سے گواہ قیامت کے دن ملیں۔ اور جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے کفارے میں کوئی نیکی کیا کر۔ اگر برائی مخفی کی ہے تو نیکی بھی مخفی ہو، اور اگر برائی کو اعلان کیا ہے تو اس کے کفارے میں نیکی بھی اعلان ہو۔ بس بھائی دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔